कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने हल्का लोकसभा वरंगल से कडियम काविया को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस ताल्लुक से ऐलान कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने इस हल्के से कडियम काविया को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि की दुख्तर हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से लू लगने के वाक़यात से आवाम में बेदारी पैदा करें। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में पीने के पानी की सरबराही, दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और धान की खरीदी के उमूर का जिला कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो इन 2 महीनों के दौरान गर्मी की लहर में इजाफे के इम्कान के पेश नज़र ये हिदायत दे रही हैं। कांग्रेस के कायद अदन की दयाकर ने इल्जाम लगाया कि बरसर इख्तिदार रहने के दौरान किसानों की परवाह न करने वाले केसीआर को अब इख्तिदार से महरूमी के बाद किसानों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर की नाक़िस हुक्मरानी के सबब रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हुई है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अप्रैल और मई में बढ़ती बरक़ी की तलब की तकमील के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने अपोजिशन पर इस मसले पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। नलगुंडा में हुई दावत इफ्तार में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। मदीना मस्जिद में हुई इस दावत इफ्तार के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। फोन टैपिंग मामले में साबिक डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव की एतराफ़ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाने का मकसद हरीफ जमातों के कायदीन, उनके ख़ानदानों, बीआरएस के बागियों और नाराज़ कायदीन की सरगर्मियों पर नज़र रखना था। साबिक सरबराह स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच प्रभाकर राव और उनके बाएतमाद साथी बशमूल प्रणीत राव ने 2023 में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने की साजिश की थी। इसी के हिस्से के तौर पर अपोजिशन कायदीन और बीआरएस पार्टी के कायदीन की मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। मशहूर स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कहा है कि जाहिलियत से डरने और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जाहिलियत से लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में ऐसी सोच के साथ हमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान लड़के और लड़की अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस नीयत से वोट का इस्तेमाल किया जाए कि इस वोट के ज़रिए मुल्क से जुल्म कम हो। उन्होंने इलेक्शन के सिलसिले में महल्लेवारी कमेटियों की तश्कील पर भी जोर दिया। एक एक मर्द और खातून को ले जाकर वोट डलवाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम ना समझा जाए। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि यकीनी तौर पर बीआरएस हुकूमत के गलत कामों को आवाम के सामने लाया जाएगा। बीआरएस की गलत हरकतों की वजह से उनकी पार्टी के एक एमपी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन तमाम गलत कामों को आवाम के सामने यकीनी तौर पर लाने के कांग्रेस की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली गोविंद झा ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली असम्बली के आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली के इन्हिराफ की कोशिश की गई।
بی جے پی میں شمولیت کے لیے 25 کروڑ روپے کا آفر دیا گیا اور انہیں اپنے ساتھ 10 ارکان اسمبلی کو لانے پر بھی زور دیا گیا۔ انہوں نے اروند کیجریوال کے خلاف جھوٹے مقدمات عائد کرنے کا بھی الزام لگایا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مکرانہ پارٹی نے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے فرزند ڈاکٹر نور الدین اویسی ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، جعفر حسین معراج رکن اسمبلی یاقوت پورہ اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ چنئی سپر کنگز کی ٹیم بشمول ایم ایس دھونی حیدرآباد پہنچ گئے۔ ان کا شمس آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ سی ایس کے کا میچ سن رائزرز حیدرآباد سے ہونے والا ہے۔ یہ میچ اپل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ آسام کے اے آئی یو ڈی ایف سربراہ بدرالدین اجمل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے کانگریس کے لیے 11 نشستیں چھوڑی تھیں، تاہم کانگریس کو شرم نہیں آئی، اس نے 11 نشستوں پر بی جے پی کو واک اوور دے دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اب کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم بن گئی ہے۔ مجلسی کارپوریٹر ظفر نے سیتارام باغ بلے پلی میں ایک مندر پر درخت کے گرنے کی اطلاع پر وہاں پہنچ کر مجلسی کارکنوں کی مدد سے درخت کو ہٹایا۔ ساتھ ہی بلدیہ کی ٹیم کی بھی انہوں نے اور مجلسی کارکنوں نے مدد کی۔ سٹی پولیس کی جانب سے اونچی آواز کے سائلنسرز کی تبدیلی اور اس طرح کے غیر قانونی سائلنسرز کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سرینواس ریڈی کی ہدایت پر یہ خصوصی مہم شہر کے شمالی علاقے میں انجام دی گئی۔ خصوصی مہم کے دوران 1910 مقدمات درج کرتے ہوئے 1000 سائلنسرز ضبط کر لیے گئے۔ ان سائلنسرز کو تلف کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکلز پر اونچی آواز کے سائلنسرز نصب کرنے سے نہ صرف ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ اس سے صوتی آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ سید وجاہت علی کی جانب سے شیخ پیٹ ڈویژن میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈی ناگندر رکن اسمبلی، سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین وقف بورڈ کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ پولیس نے راجندر نگر علاقے سے 14 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ راجندر نگر ایس او ٹی پولیس نے اسکولی طلبہ اور کالج کے طلبہ کو نشانہ بنا کر گانجے کے چاکلیٹ فروخت کرنے والی ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ معین آباد میں گانجا چاکلیٹ فروخت ہونے کی اطلاع پر پولیس نے دھاوا کیا۔ غیر قانونی طور پر چاکلیٹ فروخت کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ایک ساتھی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے پاس سے 92 کلو چاکلیٹ ضبط کی گئی۔ رائے دہندوں میں حق رائے دہی سے استفادہ کے لیے بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے کھمم ضلع میں 5 کے رن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندوں، نئے رائے دہندگان اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ضلع کلکٹر وی پی گوتم اور میونسپل کمشنر آدرش سوربھی نے سردار پٹیل اسٹیڈیم میں اس رن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر گوتم نے کہا کہ 18 سال سے زائد عمر کے ہر فرد کو ووٹ کے حق کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنی چاہیے۔ میاں پور میٹرو اسٹیشن ڈپو میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ڈپو میں کچرا ڈالنے کے مقام پر اچانک یہ آگ لگی۔ آگ کے ساتھ کثیر دھواں بھی نکل رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ جگتیار پولیس اسٹیشن سے 70 کلو گانجا کی چوری کر لی گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے سارنگا پور میں پیش آیا۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والے افراد ایمبولینس میں گانجا منتقل کر رہے تھے۔ اس گاڑی کو ضبط کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا تھا، تاہم اس گاڑی سے ضبط شدہ گانجے کی چوری کر لی گئی۔ ایمبولینس کے شیشوں کو نقصان پہنچا کر یہ چوری کی گئی۔ گزشتہ سال فروری میں یہ ضبطی عمل میں لائی گئی تھی۔ مستقر عادل آباد کے محلے سنجے نگر میں واقع مسجد فاطمہ میں پہلی مرتبہ 21ویں تاخیرات کا اہتمام مسجد انتظامیہ اور نوجوانوں کی جانب سے کیا گیا، جو کامیاب رہا۔ اجلاس کا عنوان تلاش شب قدر و اصلاح معاشرہ رکھا گیا تھا، جہاں پر بحیثیت مہمان خصوصی مولانا و مفتی عبدالمعیز شامزئی نے شرکت کی۔ مقامی مقرر مفتی محمد عثمان قاسمی نے بھی خطاب کیا۔ امام و خطیب مفتی ظفر الدین نے نظامت کے فرائض انجام دی اور خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ عمر احمد نے مقامی نوجوانوں اور مسجد انتظامیہ کے تعاون سے بہتر انتظامات کیے اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ شرکاء کے لیے سحر کا انتظام کیا گیا تھا۔ مفتی عبدالمعیز نے اپنے خصوصی خطاب میں شب قدر کی اہمیت پر مختصر روشنی ڈالی۔ حافظ سرتاج احمد نے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اقتدار سے محرومی کے بعد صدمے میں آ گئے ہیں اور ان کے گناہوں کا خمیازہ ان کے بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دختر کویتا شراب کیس کے سلسلے میں جیل چلی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے تکوگوڑا میں 6 اپریل کو کانگریس کے منعقد ہونے والے جلسے عام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ کویتا کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جو جیل میں ہیں، لیکن یہ چندر شیکھر راؤ کے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تلنگانہ میں خشک سالی کے لیے کانگریس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے سے متعلق صدر BRS کے تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ کی وجہ سے ہی خشک سالی آئی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہی ہے کہ چندر شیکھر راؤ کی حکمرانی کے گناہوں کے لیے کانگریس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد KT راما راؤ نے حیدرآباد میں ٹینکرز کے ذریعے مفت پانی کی سربراہی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی دستیابی کے باوجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتقام لیتے ہوئے ریاست کے دارالحکومت کے عوام کو پانی سے محروم کر رہے ہیں، کیونکہ کانگریس کو حیدرآباد کے شہریوں نے ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے فون ٹیپنگ معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے DGP انٹیلیجنس IG سابق DGP کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کے نتیجے میں 200 سے زائد کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ حکومت کو 200 کسانوں کی فہرست روانہ کی جائے گی جنہوں نے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے فی کسان 25 لاکھ روپے معاوضے کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔
कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने केरला के वायनाड लोकसभा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कबल अज़ीम वो भारी रैली की शक्ल में पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नागिंदर के नाम को तकरीबन क़तइयत दे दिया गया है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, जो हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के इंचार्ज भी हैं, ने कहा कि हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से नागिंदर की कामयाबी के जरिए कांग्रेस का परचम लहराने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गोलकुंडा में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और दीगर मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस फखराना पार्टी ने मोइन बाग रियासत नगर बल्दी डिवीज़न में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीफा हासिल करने के लिए सेक्रेटेरिएट आने की लाजमी शर्त के नतीजे में बुजुर्ग शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल देखी जा रही है। बाज़ अफराद अपने बीमार रिश्तेदारों को पलंग के साथ लेकर आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट पहुंचे। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। त्रिवेणी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के सबब हामिला खातून की जान खतरे में पड़ गई। खातून के शौहर ने मीडिया को बताया कि खातून को दूसरा दवाखाना मुंतकिल करने की डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दवाखाने के डॉक्टर्स किसी भी किस्म की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। वाटर बोर्ड की संगीन लापरवाही के नतीजे में एक बुजुर्ग शख्स की ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। करीमनगर पुलिस के मुताबिक 78 साला गुलाम मोहम्मद साकिन मिनी गुलशन कॉलोनी 31 मार्च को नमाज की अदायगी से वापस हो रहे थे कि सूर्या नगर कॉलोनी के पास ड्रेनेज के कामों के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में हादसाती तौर पर गिरकर वो जख्मी हो गए। उन्हें गड्ढे से निकालकर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो हालत रोज़ा में थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और शेखपेट कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने मरहूम के मकान पहुंचकर अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया।
نالگنڈا کے علی نگر میں کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ ریونیو کے عہدیداروں نے سابق رکن اسمبلی اور BRS قائد نوملا بھگت کے کیمپ آفس کو خالی کروا دیا، جس پر نوملا بھگت نے عہدیداروں کو روکنے کی کوشش کی اور مکان کے سامنے دھرنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری کوارٹرز میں رہنے والے کانگریس کے قائدین کا تخلیہ نہیں کروایا گیا ہے بلکہ ان کے سامان کو مکان کے باہر رکھ دیا گیا ہے۔ ان کی پولیس سے اس مسئلے پر بحث و تکرار بھی ہوئی۔ انہوں نے اس معاملے میں قانونی جدوجہد کرنے کا عزم کیا ہے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود کے کشن باغ NM گوڑا میں آج صبح قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے بتایا کہ بہنوئی ظہیر صدیقی نے اپنے برادر نسبتی عبدالشکیل احمد کا قتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی DCP ساؤتھ زون اور ان کے ماتحت عملے نے وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا۔ گھریلو معاملات قتل کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تاہم پولیس قتل کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گوشہ میل علاقے میں 1.5 کروڑ روپے کی رقم ضبط کر لی گئی۔ منگل ہاٹ پولیس کے مطابق کل شام پولیس کی جانب سے دارالسلام آؤٹ پوسٹ کے قریب گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی جا رہی تھی۔ اسی دوران 3 افراد وہاں جیپ میں پہنچے۔ ان کی گاڑی میں 3 بیگ تھے جن میں 1.5 کروڑ روپے کی رقم پائی گئی۔ پوچھ تاچھ پر روی چندرا، سریش اور سرینواس مناسب جواب نہیں دے سکے، جس پر یہ رقم ضبط کر لی گئی۔ تائیوان میں 7.4 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 26 عمارتیں زمین بوز ہو گئی ہیں، جبکہ 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 60 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے کے بعد تائیوان کے دارالحکومت تامپٹے کے متعدد علاقوں میں برقی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ زلزلہ تائیوان کے مشرقی ساحل کے قریب آیا، جس کے بعد سمندر میں 3 میٹر لہریں بلند ہوئی ہیں۔ زلزلے کے بعد جاپان اور تائیوان میں سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا، تاہم بعد میں سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے بیوائلن کے قریب تھا، جبکہ اس کی گہرائی 15.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔